اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران جناب حیدر عباس رضوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب جعفر جتوئی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب حیدر عباس رضوی صاحب صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ اگر اس سے بہتر اور خوبصورت صلوات پڑھی جا سکتی ہے تو کوشش کیجئے صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ اتنے پراشوق دور میں بھی جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروہ سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کیجیے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین، صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے مولا حسین نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور، میں وقت اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بھائی جان اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، مجھے لگ رہا ہے وہاں کوئی اور ذاکر پڑھ رہا ہے، آپ بھی آگے تشریف لے آئیں جی۔ بس جتنی دیر میں آپ آگے آتے ہیں میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جس کو لگے کہ میرا عقیدہ اس بات کو قبول کرتا ہے وہ میرے ساتھ سفر کرتا ہے، جس کا نہ کرے وہ موج کرے جی۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ حضور تھوڑی داد نہیں، بس ماڑی موٹی ہاں ہوں کر دے اور من لگے پہ تسی میرے نال ہی ہو۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ بھائی جان، سر نہیں، یا تو سر بھی نہ ہلائیں یا زبان سے بات کیجئے، مائنڈ کیے بغیر۔ قلم، آپ سے کہہ رہا ہوں، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ مرزا صاحب فاصلہ اور فرق اتنا ہے کہ میرا خیال ہے زمین و آسمان کا فاصلہ تھوڑا ہے، اس سے زیادہ تقسیم مجھ سے ممکن ہی نہیں ہو سکی۔ کوئی تو ہوگا جو محسوس کرے گا اور مجھے دعا کرے گا۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا ہاتھ ماتم کے لیے بنایا ہے حیدری، سبحان اللہ۔ جو بولے ہیں ان کی حضور کیا بات ہے، جڑے نہیں بولے انہوں دی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، میں نے نہیں کہا یہ، میں کہوں تو ہر بندے کا حق بنتا ہے، دل کرے قبول کرے، دل کرے دیوار پہ دے مارے،
اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے کہ مرزا صاحب بندہ ایسے بیٹھا رہے اور مجھے پتہ چل جائے پہنچ گیا کہ رہ گیا۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ ایک بندہ جس کے یہاں لفظ محفوظ رہ گیا اس کو لفظ رات سونے نہیں دے گا، جس کے سر سے گزر گیا وہ مست ہو کے سوئے گا۔ اپنے رب کی طرف لوٹا، لوٹ کے بندہ وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو کسی کو تو بات پہنچ گئی۔ مر نہیں، موت نہیں طاری کر، لوٹا۔ میں صدقے جاؤں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین اپنے رب کی طرف لوٹا، کیونکہ تو یہیں سے گیا تھا۔ لوٹا کیوں؟ میں تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں، اب تو بھی مجھ پہ راضی ہو جا۔ صدقے۔ اچھا اچھا جی، آپ کی دعا چاہیے حضور، آپ کا سارا مجمع بھی معرفت کی جست لگا کے جس بھی سدرہ پہ کھڑا ہوگا آپ کا بیٹا آگے کھڑا ملے گا۔ چلے ایک فضیلت پڑھتا ہوں مولا حسین کی۔ جتنے کو نبی ولی پیغمبر رسول امام معصوم حجتیں فقراء قلندر صاحبان آپ کے ذہن میں آتے ہیں، انہیں ذہن میں کھڑا کرو۔ اگر میرے مالک حسین کے علاوہ ممکنات میں زیغم باسی کسی کی وہ عظمت ہو، ہر بندے کو چھٹی دے رہا ہوں، نہ آپ بولنا ہے نہ نال دن بولن دینا ہے۔ جس کا کو مروتن ہاتھ اٹھ گئے ان ہاتھ نپ کے تھلے کر دینا، یہ داد علی گل ہی نہیں، یہ فلاں ہستی کی شان ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ اگر حسین کا کوئی ثانی کوئی شریک نہ ہو تو مجھے داد بھی پھر لا شریک چاہیے۔ اور مرزا صاحب جو نہیں بولے گا سچی مجھے وہ طے کر لے کہ میں ذاکر کی بات نہیں ضائع کر کے میں گولی مارا ہوں اسے۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شبیر کی زباں پہ بھی اپنا ہی نام ہے۔ آپ ہاتھ کھولیں گے تو شاید داد کا زیادہ دل کرے گا۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شبیر کی زباں پہ بھی، میں حسین کے گھر سے باہر کی بات نہیں کر رہا، میں اندر کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کے گھر کے اندر بھی کسی کے حصہ یہ عزت آئی ہوئی تو پھر کاہے کا فائدہ داد مانگنے کا؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شبیر کی زباں پہ بھی اپنا ہی نام ہے۔ اور تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو جس کی زبان یا علی کہنے کے لیے بنی ہے بولو حیدری۔ صدقے جاؤں جس کا ہر ایک سپاہی، بھائی جان اسمائل پلیز۔ اچھا جی چلیں ایک بات پھر اور کرتا ہوں، اگر پڑھ گئے ہیں تو بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، بادشاہ علی کے بعد بادشاہ حسن کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے۔ حسین کے پاس 72 ہیں اور کوئی رضی اللہ نہیں۔ جو بندہ مولویت کی جان نہیں چھوڑتا نا، جڑا بندہ مولوی نو مچھی کھواندا ہے، قبلہ کوئی دین کی بات ارشاد فرمائیے، وہ اپنی داد اپنی اندر والی جیب میں رکھے۔ اور جس بندے نے فقیر کا دروازہ پکڑا ہے کہ مجھے فقیر کے در سے کوئی معرفت کا، کوئی عقیدے کا، کوئی عرفان کا موتی مل جائے، وہ ایک بندہ بولے میں مالک عباس کی عزت کی قسم ہے میں باقی سب کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ میں نے فقیر سے کہا، میں نے کہا حضور حسین و منی و آنا من الحسین کی روح سے حسین بھی تو محمد ہے نا؟ ایسا ہی بھائی، تھوڑی سی تائید چاہیے، تھوڑی سی داد چاہیے۔ حسین بھی تو
محمد ہیں، جب اس محمد کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی حجت، یہ بھی حجت، وہ بھی انما یرید اللہ کا مصداق، یہ بھی انما یرید اللہ کا مصداق، وہ بھی جنگجو، یہ بھی میدان میں آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی لشکر، اس کے ساتھ بھی لشکر، وہ بھی کچھ گھر سے لے کے چلا، کچھ رستے سے ملے، یہ بھی کچھ گھر سے لے کے چلا، کچھ رستے سے شامل ہوئے، وہ بھی زخمی ہوتا رہا، یہ بھی زخمی ہوتا رہا، وہ بھی گھر سے باہر نکلتا رہا، یہ بھی گھر سے باہر نکلتا رہا، وہ بھی اصلاح امت کرتا رہا، یہ بھی اصلاح امت کے لیے گھر سے نکلا، یہ سب کچھ ایک جیسا ہے، سیم ہے، فرق کہاں سے آ گئے؟ وہاں رضی اللہ ڈھیر سارے، کہیں کہیں کوئی علیہ السلام، کہیں کہیں کوئی حضور علیہ السلام، یہاں سارے کنفرم علیہ السلام، کوئی دور تک رضی اللہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ بھی حجت، یہ بھی حجت، وہ بھی ارادت اللہ، یہ بھی ارادت اللہ، وہ بھی وجہ اللہ، یہ بھی وجہ اللہ، وہ بھی عین اللہ، یہ بھی عین اللہ، وہ بھی لسان اللہ، یہ بھی لسان اللہ، وہ بھی نفس اللہ، یہ بھی نفس اللہ، وہ بھی قلب اللہ، یہ بھی قلب اللہ، وہ جو کچھ ہے وہ سب یہ کچھ ہے، لیکن فرق ہے اس کے ساتھ سارے رضی اللہ، کہیں کوئی علیہ السلام جملہ پورا کھا تے پھر باریک بندے میں امداد دین تے پھر میں کا دا سواد آیا، تساں کیڑا تیر مارے ہے؟ میں جملہ آدھا کہوں اور بول پڑھو تو میں آپ کو سلام کروں گا۔ اس فقیر نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، مجھے کہتا ہے حیدر پتر یہی کو سوچنے والی گل ہے، رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی کوشش کرتا رہے کہ کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جو کوشش ساری عمر کرتا رہے کہ کسی طریقے وہ، اب وہ بے نیاز بادشاہ جی اس کے موڈ کی بات ہے، دل کرے راضی ہو، تو زبردستی تو نہیں جی، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اب آگے سے اس کے مزاج کی بات ہے، وہ راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو سوال نہیں ہے جی۔ وہ اور حسین کے پاس تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کوشش کر رہا ہے نا، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ چلو ایک چار مصرے اور پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون بندہ کربلا مالک حسین کے اس قصر توحید کا سجدہ سلام کر کے آ چکا ہے۔ جو آ چکا ہے اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا، جو نہیں گیا میری دعا ہے اللہ کرے آج اپنے گھر میں سوئے، کل کربلا اٹھے۔ اس سے بڑی حضور کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اپنے گھر وزیر آباد بندے سوئیں، صبح مالک حسین کی نگری اٹھے۔ انتہائی ایک چھوٹا سا لفظ ہے جی، اس کا لطف ہے پورے 4 مصروں میں۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس۔ کیا لفظ ہے؟ بس، بے سین بس، کتنا چھوٹا لفظ ہے، 2 حرفی، لیکن اس میں نا پوری ایک بس جتنا لطف ہے۔ کرب و بلا ہے، وہ گاڑی سے اترا تو وہاں مجلس کی آواز آ رہی تھی، تو یہاں پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا میرے تک آواز نہیں آئی میں تا نہیں بولیا، ہوں اتنے ناڑا جڑا نہ بولے ان پھر کوئی مسئلہ ہے۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، کیوں؟ اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس۔ جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے میں ان شک میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہوں۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، کمال بس ذوالجلال بس، کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس۔ میری بس قبول ہو گئی چوتھے مصرے والی تو 30 کو آؤں گا جب آپ کہیں گے پڑھوں گا، ورنہ سارا دن بیٹھا رہوں گا، شام کو بیٹھا بیٹھی چلا جاؤں گا۔ جو تو بندیاں گل نہیں سننی تو میں پاگل ہوں، میں لفظ اتنے قیمتی کسی کے آگے رکھ دوں اور وہ اس کے اوپر پیر رکھ کے نکل جائے۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس، اور معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو جس کا عقیدہ کو گنجائش پیدا کرتا ہے وہ بولو حیدری۔ آپ جیئے بھیا، میں قربان ہو جاؤں ان ماتمی چہروں پہ، میرا دل کر رہا ہے میں ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ سجدہ کروں۔ کرب و بلا ہے
عشق کی حد کمال بس اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال ورنہ حضور میں نے بڑے بڑے نبیوں کو اللہ کے آگے بس کہتے سنا ہے بڑے بڑے نبی 5 شعر ایک منقبت کے میرے وقت میں 5 ہی منٹ بچ گئے 5 منٹ بعد میں قبلہ جتوئی صاحب کے حوالے ممبر کرتا ہوں جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے اور بیری علی سدرہ نہیں اب مولوی دا تیلا نہ روے کیا ہے سدرہ بیری اتھے بیری دا کی کام ہے بھائی بیری نہیں یہ مولوی کا ترجمہ ہے معصوم سے پوچھا گیا بادشاہ یہ سدرہ کیا ہے کائنات بند کر دی میرے مالک نے فرماتے ہیں مخلوق کی رسائی کی آخری حد کو سدرہ کہتے ہیں جس سے آگے مخلوق نہ جا سکے اسی لیے زیغم جی جو مخلوق تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا جو مخلوق نہیں تھا وہ مکہ کے موچی کی بنی ہوئی نالین سمیت آگے چلا گیا تھا جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے مجھے دیتا ہے جسے دیتا ہے مالک عباس کی قسم دے رہا ہوں وہ بولے جسے نہیں دیتا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے کیا بات ہے چلو جن کے ہاتھ نہیں اٹھے مولا آپ کی خیر فرمائے جی دعائی آپ کے لیے جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے ایک لفظ استعمال کرو قبلہ ایک لفظ ہے مجھے شعر کی داد نہ ملے قافیے کی نہ ملے گی تو مجھے تکلیف ہوگی جہاں پہ نقطہ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے اور جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے میں نہیں لبا پاکستان پورے کو بندہ جڑا منو فکر کے جبریل کی داد دے آج بھی نہیں لبا جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر جسے حسین کو سوچنے کی بیماری ہے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اس سے زیادہ سپیڈ میرے سے ممکن نہیں ہے حضور میں صدقے جاؤں جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اور اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر اسی گھٹن سے میں اس بندے کو پہلے کہہ رہا ہوں بھائی تیری کیا بات ہے جو شعر کو محسوس کر کے ہاتھ اٹھا دے جس نے اس وجہ سے بولنا لالے ری بول دینا تو گل کو داد علی ہونی ہے او دا میں سواد کوئی نہیں ہونا اسی گھٹن سے اجازت ہے بھائی جان اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر خنجر کس سے حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا اور تیری خیر ہوئے تیرے بین تو صدقے جاواں ماتمی ہاتھ اٹھاؤ حیدری میں جتنی دفعہ کہہ جی اسی گھٹن سے حوصلہ جی آپ کا اپنے گھنٹہ پڑھنا میں 20 منٹ پڑھ کے جا رہا بسم اللہ کروں اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر خنجر حسین نیزے پہ زندہ جہاں زندگی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں جہاں زندگی کا تصور ہی کوئی نہیں 2 شعر میں نے 5 کہے تھے 3 پڑھ لیے 2 اور پڑھ رہا ہوں سپیڈ یہی ہے جی اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے جس بندے نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یوں یا حسین کہہ کے ہاتھ سینے پہ مارا ہے نا ماتمیوں کی لسٹ میں اس کا نام تو آ گیا ہے اور جس نے آج تک یہ بھی نہیں کیا اللہ کرے میں 1000 سال مجلس پڑھا او میری کسے چناوے میں نے اسے کیا داد لینی جی جو میرے مالک کے لیے مرزا صاحب یوں بھی نہیں کر سکتا جس نے ایک دفعہ بھی کیا ہے شعر نہیں انہوں ساؤنڈ دیندہ جی آج اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے اور نشانے ماتم شبیر ہیں جو سینے پہ نشانے
मातम शबीर हैं जो सीने पे, हर एक निशान ही काबा दिखाई देता है। अल्लाह करे वो मातमी ना होवे जिदा हथ नहीं उठिया, मैं तो यही आखांगा शाला मच्छी खान आया होवे। हैदरी हर एक निशान ही काबा दिखाई देता है। समेड़िया रहा फिर मेरा दिल करेगा और पढ़ते। इसी मैं सदके जाऊँ, इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। निशाने मातम शबीर हैं जो सीने पे, हर एक निशान ही काबा दिखाई देता। मेरा दिल कर रहा है ये शेर कोई और आके पढ़े, तो मैं बह के ते पढ़े वो जड़ा हुण ताईं नहीं बोलिया। हुण मैं बोल के दसां भी बोली दा किंज है। हाँ मैं पढ़ता अच्छा नहीं लेकिन सुनता मैं बहुत अच्छा हूँ जी। नेज़े पे हर एक निशान ही काबा दिखाई देता है। वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है। जड़े नहीं हिले पहली बारी तुसा ना सुनिया मीकाईल दा, अपना ही है मैं सदके जाऊँ। वो मीकाईल ये रिस्क का फरिश्ता है, इसका काम है रिस्क तकसीम करना। रोज़ के रोज़ ड्यूटी लगी होती है इसकी। फ़लाँ का बढ़ा दे, फ़लाँ का घटा दे, फ़लाँ का बंद कर दे, फ़लाँ का बंद किया हुआ था खोल दे, फ़लाँ को कल जितना दे दे। वो हुक्म लेता है जबरील से, क्योंकि वो उसका सरदार है। जबरील हुक्म लेता है अली से, क्योंकि वो उसका सरदार है। ठीक है, जबरील जी आइली फ़लाँ को कह, फ़लाँ का रिस्क मीकाईल को कह बढ़ा दे, फ़लाँ का घटा दे, फ़लाँ का बंद कर, फ़लाँ का खोल। मुझे तकलीफ़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ ही कह सकता हूँ ज़ाकिर शाह जी। बाकी और अगर मैं बात मेरिट की करूँ ना तो मुझे कोई गोली मार दे तो मैं बच जाऊँगा। बंदे मेरे वाह वाकफ बैठे मैंने ले जाएंगे अस्पताल में, बच जाऊँगा। शेर दाया हो गया, अकीदे वाला बंदा दाया करे, मैं नहीं बचता, भावें लाहौर ले जाना नहीं बचता। तो एंड तो लाहौर ही है ना, लाहौर लै जाओ इनू, ये नहीं बचता इनू लाहौर लै जाओ, लाहौरों भी नहीं बचना जी। वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, दरे बतूल पे मंगता दिखाई देता। जो हुसैन की अम्मा का खाते हो बोलो अली लाल कलर